ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ ایک سوال ہے، شریعت میں قبر سے کیا مراد ہے؟ سنا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ سوال یہ ہے کہ قبر سے مراد اگر یہی قبر ہے جس میں مردے دفن کیے جاتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی قبر ایک بندے کے لیے جنت کا باغ اور دوسرے کے لیے جہنم کا گڑھا؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ ایک ہی قبر میں کئی مردے دفن ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی بتائیں کہ جب روح علیجین یا سجین میں ہوتی ہے تو پھر عذاب قبر کا کیا مطلب ہے؟ جواب، قبر سے مراد وہ گڑھا ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور حدیث اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ ایک قبر میں اگر کئی مردے ہوں تو ہر ایک کے ساتھ معاملہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کی حصی اور ظاہری مثال خواب ہے۔ ایک ہی بستر پر دو آدمی سو رہے ہیں، ایک تو خواب میں باغات کی سیر کرتا ہے اور دوسرا سخت گرمی میں جلتا ہے۔ جب خواب میں یہ مشاہدے روز مرہ ہیں تو قبر کا عذاب و ثواب تو عالم غیب کی چیز ہے، اس لیے اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ روح میت میں لوٹائی جاتی ہے۔ اب روح خواہ علیین یا سجین میں ہو، اس کا ایک خاص تعلق بدن سے قائم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بدن کو بھی ثواب یا عذاب کا احساس ہوتا ہے، مگر یہ معاملہ عالم غیب کا ہے، اس لیے ہمیں میت کے احساس کا عام طور سے شعور نہیں ہوتا۔ عالم غیب کی جو باتیں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ عذاب سنا جا سکتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے۔ یہ حق تعالی شانہ کی حکمت اور غایت رحمت ہے۔ ہم لوگوں کو عام طور سے اس عذاب کا مشاہدہ نہیں ہوتا، ورنہ ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی اور غیب نہ رہتا، مشاہدہ میں تبدیل ہو جاتا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، یہ عذاب اسی گڑھے میں ہوتا ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور جس کو عرف عام میں قبر کہتے ہیں، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر عذاب اس گڑھے کے علاوہ کسی اور برزخی قبر میں ہوا کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں نہ فرماتے کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔